دنیا کے رشتوں میں سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا اس کو خامد اور بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے. اور یہ عرف میں ایک کلمہ قبول ہے کہہ کر اس رشتے کو قائم کیا جاتا ہے. اس کی اہمیت وقت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان، انبیاء، مومنین سب کے لیے الگ الگ اس رشتے کو بطور نعمت بیان کیا ہے. سب سے پہلے انسانیت کی بات ہوئی تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جس جگہ ٹھہرایا وہ بھی جنت نما تھی. آدم علیہ السلام نے جب چکر لگایا تو بڑی وحشت اور بہت زیادہ گھبراہٹ کی حالت میں اس جگہ کی سیر کی اور گھبرائے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے سکون اور اطمینان اس انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے. جب بات انبیاء کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے رسولوں کو تم سے پہلے جو ہے اس دنیا میں مبعوث کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان نبیوں کی بیویاں بھی بنائی تھی اور ان کو اللہ نے اولاد کے ساتھ بھی نوازا تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے اس نعمت کو اہل ایمان کے لیے ذکر کیا. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویوں کا تصور، اہل کا تصور، یہ نکاح کے عوض ایک ماحول جو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، یہ رہبانیت میں نے اللہ کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. مت کوئی انسان یہ سمجھے کہ بڑا تقوی ہے کہ یہ انسان شادی نہیں کرتا. یہ اللہ کے بڑا قریب ہے کہ اس کو رشتہ ازدواج کی، مرد ہے تو عورت کو، عورت ہے تو مرد کو، مرد کی اس کو ضرورت نہیں ہے.
یہ ذہن، یہ سوچ دین اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ جب صحابہ کے اندر یہ سوچ دیکھی، وہ 3 صحابہ جن میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس اور فرمایا اقلتم کذا و کذا، ایسی ایسی باتیں آپ نے کی ہیں، انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، میں تم سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے زیادہ خشوع اور خضوع کرنے والا ہوں۔ اگر یہ نکاح کی طلب، اگر یہ ازدواجی تعلق کے ساتھ منسلک ہونا یہ تقوی کے خلاف ہوتا تو میں نبی کبھی ان چیزوں کی طرف راغب نہ ہوتا۔ انا اصوم و افطر، میں روزے رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا ہوں، وانا اصلی و ارقد، میں رات کو نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میرے تقوی کی سنتے ہو تو وانا اتزوج النساء، میں نے عورتوں کے ساتھ شادی بھی کی ہوئی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس رشتے سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کا تقوی طہارت کی کیا وقت اور کیا حیثیت ہے، فلیس منی، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو دی ہے، رشتہ نکاح کو، اور پھر اس کے فوائد دین اسلام نے بہت زیادہ بیان کیے۔ مشہور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم میں سے کوئی شخص بلوغت کو پہنچ جائے اس کا حق ہے کہ وہ جلدی سے شادی کر لے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، یہ شادی ایسا نظام ہے کہ جس کے بعد انسان کی آنکھوں میں حیا آ جاتا ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کے کئی طریقے نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر میں آئے، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، اندر گئے، پھر نبی علیہ السلام باہر آئے، باہر آ کے آپ نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر خواہشات کو رکھا ہے، اور آپ کو یہ علم ہے کہ اللہ نے گناہوں کو نبی سے دور رکھا ہوا ہے، سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی گناہوں کی، ایسے پاکیزہ اللہ نے یہ ہستیاں پیدا کی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی انسان کے اوپر کسی شہوت کا غلبہ آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح یہ معاملہ کر لیا کرے۔ اب جس کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنی خواہش کو کہاں پورا کرے گا؟ آج یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناشور اور بہت بڑی برائی، اور خصوصاً میں اپنے ان نوجوان اور بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کے گھر میں 20 سال کا بچہ یا بچی کنواری موجود ہے یا بچہ کنوارا موجود ہے، وہ مت سمجھے کہ میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد گزار ہوں، روزے دار ہوں، یہ بات ذہن نشیں کر لیں۔ اگر آپ کے بچے یا بچی کی عمر 20 سال ہو چکی ہے اور وہ ابھی کنواری زندگی گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے تو آپ عند اللہ مجرم ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ بلوغت کس کی نشانی ہے؟ اور میرے رب کو خوب علم تھا کہ اس بندے کو اب نکاح کی ضرورت، اس میری بندی کو نکاح کی ضرورت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ میں نے آپ نے کہاں سے زاویے لے لیے ہیں کہ 15 سال بلوغت کے بعد بچے اور بچی کو گھر میں رکھتے ہیں،
اور پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شادی کے بعد کا پریکٹیکل مجھے آپ کو سکھایا ہے، وہ امام الانبیاء جو معصوم عن الخطا ہے، اور آج بڑے بے باک ہو کے میں ماں باپ سے سنتا ہوں اور وہ بڑے بے جھجک ہو کر یہ بات کرتے ہیں، نہیں جی میری بیٹی تو بہت متقی ہے، اس کو تو کبھی ایسی سوچ ہی نہیں آئی، میرے بیٹے نے تو کبھی ایسی بات ہی نہیں کی. اب وہ بیٹا اور بیٹی میرے آپ سے بات نہیں کریں گے، وہ اپنے نشانے پہ بات کریں گے. اور یہ جرت میں اور آپ اپنے بچوں میں پیدا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کا حل دیا ہے. بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، اس کو اس کے ٹریک پہ چلائیں، اس کو ایک راستہ دیں. اب اللہ نے اس کی ضرورت رکھی ہے، معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. یہ طریقہ ہے کہ معاشرے میں حیا پیدا ہوگی، اس کی خود بیٹیاں ہوں گی، دوسری کی بیٹی کو عزت اور نگاہ کی نظر سے دیکھے گا. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. جب شہوت کا غلبہ ہوگا، جائز اس کے پاس جگہ موجود ہے، وہاں جا کر اپنی شہوت کو پورا کرے گا. اسی لیے الترغیب و ترہیب میں شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد، جب انسان شادی کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الایمان، تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. کہاں تربیت کر رہے ہیں ہم بچوں کی؟ 25 28 30 سال گھروں میں رکھ کے قرآن کا ترجمہ تفسیر ان کو پڑھا رہے ہیں، یا آپ کوئی ڈگری حاصل کروا رہے ہیں. نصف ایمان آپ اس کا، جو اللہ اس کا محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ اس کا نصف ایمان تو ضائع اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان. نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کرنے کی وجہ سے اس انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، جو اب باقی نصف ایمان ہے اس میں اب اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بچا لیں. اس لیے تاخیر نہ کریں اپنے بچوں کی شادیوں کے مسئلہ میں. جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں ان کی شادیاں کر دیں. ایمان کی، ان بچوں کے ایمان کی حفاظت میرے رب نے انہی چیزوں میں رکھی ہے. دوسرا بڑا سوال یہ ہمارے ہاں معاشرے میں پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ اپنے قدموں پہ بھی کھڑا نہیں ہوا، یہ بھی گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، 20 سال کا ہو گیا ہے، ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا. جب گھٹنوں پہ کے بل تھا، اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا، میرے رب نے اس کو بالغ بھی نہیں ہونے دیا تھا. اب یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، جب بالغ ہو گیا ہے پھر یہ تیرے بہانے نہیں چلتے. اور میرے رب نے اس بات کا جواب قرآن حکیم میں خود دیا. فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا کائنات کے لوگوں، أَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، جتنے خامد کے بنا زندگی گزارنے والی عورتیں ہیں اور بیوی کے بغیر زندگی گزارنے والے مرد ہیں، انکحوا الایام، جس کا کوئی ساتھ والا نہیں ہے اس کا تم نکاح کر دو. کیوں؟ فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر اور محتاج ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، یہ رشتے ملانے کی وجہ سے میرا رب ان کو غنی کر دے گا. جب رب یہ وعدہ کرتا ہے تو یہ میری تیری سوچ کس کام کی ہے؟ یہ بڑے چھوٹے کے مشورے کس کام کے ہیں کہ یہ ابھی اپنے قدموں پر نہیں کھڑا ہوا؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امام شوکانی نے فتح القدیر میں یہ قول ذکر کیا ہے، فرماتے مجھے اس انسان پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس کو رب نے غنی ہونے کا طریقہ دیا ہے وہ اس طریقے کو چھوڑ کے کہیں اور سے غنا تلاش کر رہا ہے.
اس بچے کو ڈگری لے کے دے رہے ہو, اس بچے کو ملازمت ڈھونڈ کے دے رہے ہو, قدموں پہ کھڑا کر رہے ہو. اللہ نے تو یہ طریقے نہیں بتلائے نا. اللہ نے تو طریقہ کیا بتلایا ہے؟ انکحوا الایام. اس امت کے صدیق کہتے ہیں مجھے اس انسان پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس انسان کو اللہ نے غنی ہونے کا طریقہ سکھایا ہے وہ اس طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں. آپ کی زندگی, خاندانوں میں بھی ایسے معاملات کہ شادی کے بعد میرے رب نے دن دگنی رات چگنی اتنی ترقی دی, انسان کہتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اتنا مال کہاں سے آ گیا. اللہ غنی کر دیتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جب اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بات کرنے میں, وعدہ کرنے میں اور کوئی سچا نہیں ہو سکتا, وہ سب سے سچا ہے. اس لیے اس اللہ کی باتوں پہ یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے بچوں کو 20 سال سے زائد عمر تک انشاءاللہ نکاح ہم نے مؤخر نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ یہ عہد کریں اللہ کے فضل سے, انشاءاللہ اللہ غنی کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. معاشرہ برائیوں سے پاک ہوگا, معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا, با حیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا جب صلیبیوں نے جنگیں لڑی تو کیا کہا تھا؟ بھئی یہ مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ ان کو شکست دی جائے. تو پھر انہوں نے میٹنگ بٹھائی, کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں, اب ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیا جائے. جس قدر ان کی نظر, ان کا دل, دماغ یہ گندگی کے ساتھ ملوث نہیں ہو جاتا تب تک ان کے اندر ایمان کی قوت جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. جیسے ہی ان کا دماغ گندا ہوگا, سوچ گندی ہوگی, ذہنیت گندی ہوگی, نظر گندی ہوگی, قوت ایمان ختم ہو جائے گی. پھر تم ان کے ساتھ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں, تم خود ہی ان پر غالب آ جاؤ گے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں ایمان بچانے کا یہ طریقہ بتلایا ہے. فقد استکمل نصف الایمان, اس انسان کا نصف ایمان لفظ قبول ہے کہنے سے پورا ہو گیا ہے. اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم, 3 بندے اس طرح کے ہیں اللہ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں. اللہ کے اوپر بھی کبھی کوئی چیز فرض ہوتی ہے؟ وہ تو جبار اور قہار ہے, خالق اور مالک ہے. لیکن مجھے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ کام یقینی ہوگا. جیسے تمہارے اوپر نماز فرض ہے, یہ پڑھنا تمہارے اوپر فرض ہے اور یقینی طور پر اس کی ادائیگی چاہیے, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں 3 بندوں کی مدد کرنا میرے اوپر فرض اور لازم ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک ایسا مقروض انسان یرید الاداء, جو اپنا قرض ادا کرنے کی سچی نیت رکھتا ہے. وہ مکاتب ہو یعنی غلام ہو, کسی چٹی میں پھنس گیا ہو, کسی طرح وہ اس کے اوپر کوئی تاوان چڑھ گیا ہے, لیکن وہ سچے دل کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ ادا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر فرض ہو گیا, میں نے اپنے اس بندے کی مدد ضرور کرنی ہے. دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ, ایسا انسان جو عہد کر لے کہ یا اللہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے نکاح کرنا ہے. جو عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر فرض ہو گیا, لازم ہو گیا کہ میں نے اس بندے کی مدد کرنی ہے. جس کی مدد میرا رب کرے وہ کہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تنگ دستیاں نہیں جاتی, میرے گھر سے فقیری نہیں جاتی. تو یہ شیطان کے جھوٹے دعوے ہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا انسان والمجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا, اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد بھی اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, اس لیے نکاح کو ہم نے زیادہ سے زیادہ
اپنے معاشرے میں اس کو عام کرنا ہے، سختیاں اس کی ختم کریں، اس کے جو رسومات ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کریں، آسان طریقے کے ساتھ اپنے بچے اور بچی کی شادی نکاح ٹائم کے ساتھ کریں، تاکہ ان کی کم از کم اور کچھ نہیں تو ایمان ان کا محفوظ ہو جائے، ان کی نظر جو ہے محفوظ ہو جائے، ان کی عزت عصمت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے اللہ ان کی نصرت کریں گے، اللہ ان کو غنی کر دیں گے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کے جو معاملات ہیں وہ پورے کر دیں گے۔ اگر کوئی انسان ایسے نہیں کرتا، جیسے ہمارے ہاں 95% لوگ اس طرح نہیں کر رہے، تو پھر کوئی نقصان بھی ہے؟ نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا آتاکم من ترضون خلقہ و دینہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا رشتہ آ جائے جو اخلاقی طور پہ اچھا ہو، دینی طور پہ اچھا ہو، یہ دو شرطیں، یعنی نمازی ہو اور بندے کو بندہ سمجھنے والا۔ اخلاق یہی ہے نا، اس کو دوسرے انسان کی قدر و قیمت کا علم ہو، بالکل بیہودہ جانور ہی نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ جس کو رشتے کی اہمیت کا علم ہے اور وہ فرائض اللہ کے جو حقوق ہے ان کو ادا کرنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس کے ساتھ اپنے بچے اور بچی کی شادی کر دو۔ بچی اچھی اس طرح کی مل گئی ہے تو بچے کی شادی کر دو، خاندان ذات پات اور ادھر ادھر کی باتوں کی طرف نہ جاؤ۔ اگر بچہ اس طرح کا مل گیا ہے تو پھر ادھر ادھر منہ نہ اٹھاتے پھرو اور اعتراضات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، فرمایا وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم نے یہ عمل نہ کیا، تم اپنی ضدیں لے کر بیٹھ گئے تو پھر دو نقصان ہوں گے۔ فتنۃ فی الارض، سب سے پہلے دنیا کے اندر فتنے عام ہو جائیں گے۔ نکاح کو بلا وجہ مؤخر کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فتنے عام ہوتے ہیں، بچے بے لگام ہوتے ہیں۔ فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اور پھر عدالتی نکاح ہوتے ہیں، فساد عریض، اور پھر غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، اس کو فساد عریض کہا جاتا ہے۔ کسی کا بیٹا اور بیٹی قدم گھر کی دہلیز سے اٹھا رہے ہیں، وہ مجرم بعد میں ہے، پہلے مجرم میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ جب پیغمبر نے مجھے آپ کو یہ پیشگوئی کر دی ہے، الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تمہیں عقل نہ آئی تو اس دنیا میں فتنے نہیں روکے جائیں گے، پھر غیرت کے نام پہ قتل ہوں گے۔ آئے روز اخبار میں ہمیں ایک دن میں 5-5 10-10 یہ خبریں پڑھنے کو کوئی مشکل لگتی ہیں؟ کیا میسر نہیں آتی ہر ضلع ہر تحصیل میں؟ اب بھی ہم نکاح کی اہمیت نہ سمجھیں تو پھر یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے وہ بچے اور بچیاں، یہ 20 سال میں بہت زیادہ عمر بتا رہا ہوں، اللہ کے واسطے 20 سال سے کسی بچے اور بچی کو اوپر نہ جانے دیں، ان کے نکاح کریں ٹائم کے ساتھ۔ نہیں تو یہ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر آپ نے سنا ہے، سعودیہ کے ایک شیخ بتا رہے تھے کہ ایک عورت بیمار بچی تھی، وہ بیمار ہوئی، بیمار ہوتی ہوتی حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا، تو باپ اس کا بڑا نمازی تھا، تو وہ پاس آیا تو وہ بیٹی کہنے لگی ابو جی میں ابھی ایک دعا کرنے لگی ہوں، آپ اس پر آمین کہہ دیں۔ اس نے کہا آمین، اس نے پھر کہا میں دعا کرنے لگی ہوں، آپ 3 بار یہ لفظ کہیں۔ جب باپ نے آمین آمین کہا تو یہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من الزوج، جیسے آپ نے رشتہ نکاح سے مجھے محروم کیا ہے، میری جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بد دعا ہے، اللہ آپ کو اسی طرح قیامت کے دن جنت سے محروم کر دے۔ کیا یہ ہم اپنی اولادوں سے سننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے اولادوں کا امتحان نہ لیں اور اس کو غیرت کا کوئی جو ہے بنا کر مسئلہ کھڑے نہ ہو جائیں کہ میری بیٹی کہتی ہے میری شادی کر دے، میرا بیٹا کہتا ہے۔ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، یہ اس کا حق ہے۔
اگر مجھے آپ کو سمجھ نہیں، بیٹے اور بیٹی کو ضرورت آ گئی ہے، ان کا حق ادا کریں، میرے رب نے ان کو یہ حق دیا ہے۔ اپنے اس فرض میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رشتے کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس دنیا کا سب سے پہلا انسان کا جو رشتہ نکاح، اس کی اہمیت کے حوالہ سے چند ایک باتیں کی کہ یہ رشتہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ، اہل ایمان مومنین کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ اس رشتے میں کوتاہی کرنا اپنے معاملے میں یا اپنی اولاد کے معاملے میں یہ انتہائی کبھی عمل ہے، اور یہ جو دنیا کے سوچ فکر ہے بالکل غلط ہے کہ جی ابھی قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی یہ مسئلہ ہے، بچی ابھی پڑھ رہی ہے، فلاں کام ہے، یہ سوچیں ختم کر دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اوپر فرض ہے اس بندے کی مدد کرنا، اس بچے کی، اس بچی کی مدد کرنا جو عفاف عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر یہ فقیر اور محتاج ہے، میرا اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کرے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ میرے رب نے اس بیوی کو مرد کے لیے اور مرد کو اس عورت کے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا لیسکن الیہا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب میرے رب نے بلوغت کے بعد اس کے لیے باعث سکون اس کی بیوی کو رکھا ہے، ہم ڈگریاں جو ہیں اس کو باعث سکون بناتے ہیں، تو پھر اس نے میرے آپ سے لڑنا ہی ہے۔ جس چیز کو رب نے باعث سکون بنایا ہے وہی چیز اس کے لیے باعث سکون ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج معاشرے میں جتنا گند اور فتنہ فساد غیرت کے نام پہ قتل ہے، ان کی وجہ ایک ہی ذکر کی تھی کہ جب بھی آپ دو معیار بس آپ نے دیکھنے ہیں، اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے اور یہ انسان کو پہچاننے والا ہے، اس کو انسان کی قدر ہے، یعنی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ یہ دو صفات کسی انسان، کسی مرد یا عورت کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، بھائی یا بہن ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس بنیاد پر شادی کر دیں، مؤخر نہ کریں۔ اگر مؤخر کریں گے تو نبی علیہ السلام نے مجھے آپ کو یہ پیش گوئی کی ہے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ اس دنیا میں پھر فساد نہیں روکا جائے گا، پھر فتنے نہیں روکے جا سکتے، یہ دنیا میں پھر قتل و غارت عام ہوگا غیرت کے نام پر، اور اسی طرح عزت عصمت جو ہے وہ لٹتی ہوئی نظر آئے گی، کسی انسان کی آنکھ میں حیا نظر نہیں آئے گا۔ اگر حیا پیدا کرنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے اور فساد سے بچنا ہے تو کم از کم اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے آسان نکاح جو وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ ایک آفر میں آپ کو دیتا ہوں، جو شخص انشاءاللہ ہماری مسجد میں یہ نکاح کرے گا نا اپنے بچے یا بچی کا، اس کی سیٹنگ اور چائے مٹھائی انشاءاللہ مسجد اس کی جو ہے نا اس کا خرچہ اٹھائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پچھلے جمعے والے دن الحمدللہ یہاں نکاح ہوا ہے، اور اسی انداز میں الحمدللہ بڑا بہترین، اور آپ کو VIP ماحول دیا جائے گا، یہ نہیں کہ ادھر بھی صفحے پر بیٹھ کر آپ نکاح کریں، آپ کو اسٹیج، کرسیاں، ہر چیز سیٹنگ مکمل ملے گی، اور انشاءاللہ چائے مٹھائی یا جو چھوٹے موٹے لوازمات ساتھ میں ہیں وہ انشاءاللہ مسجد اٹھائے گی۔ آپ انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ کام کریں، رشتے ڈھونڈیں، اگر کسی کو رشتے نہیں مل رہے وہ بھی رابطہ کریں انشاءاللہ۔ یہ سارے ہم آپ کے ساتھ اس معاشرے کو انشاءاللہ کم از کم ہم نے اپنی وسعت کے مطابق برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔